السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستوں، میں ہوں علی صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں منشا ٹی وی۔ تو دوستوں، یہاں سلطنت عثمانیہ کے 600 سالہ تاریخ میں بے شمار فتوحات شامل ہیں۔ وہیں اس تاریخ میں ایسے ظلم کی داستانیں بھی ہیں جنہیں سن کر آپ کا دل بھر آئے گا۔ آج ہم آپ کو ایسی ہی سلطنت عثمانیہ کے سلطانوں کے بارے میں بتائیں گے۔ ایک وقت ایسا بھی تھا جب یہ سلطنت اتنی طاقتور تھی کہ 3 بر اعظم کی مساجد میں سلطنت عثمانیہ کے سلطانوں کا نام جمعے کے خطبوں میں شامل کیا جاتا تھا، مگر اس کے باوجود بھی اس وقت کی سپر پاور سمجھی جانے والی اس سلطنت کے سلطانوں کا انجام اتنا برا کیسے ہوا، یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے تمام نئے آنے والے دوست چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو تاریخ کے بارے میں صحیح سے جاننے کو ملے گا اور دنیا بھر کی معلومات ملے گی۔ دوستوں، سب سے پہلے بات کرتے ہیں سلطان مراد اول کی۔ سلطان مراد اول وہ سلطان تھے جن کی شہادت بہت دردناک ہے۔ سلطان مراد اول عثمان غازی کا خون ان کے پوتے تھے، جبکہ سلطنت عثمانیہ کو پروان چڑھانے والے سلطنت عثمانیہ کے تیسرے سلطان اورحان غازی کے بیٹے تھے۔ دوستوں، سلطان مراد اول نے 1359 میں اپنے والد اورحان غازی کے انتقال کے بعد تخت سنبھالا، جبکہ سلطنت عثمانیہ کے یہ تیسرے سلطان بنے۔ دوستوں، سلطان مراد اول نے ہی یورپ میں ادرنہ شہر کو سلطنت کا دارالحکومت قرار دے کر سلطنت عثمانیہ کو یورپ میں اپنے قدم جمانے کا موقع دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے بلکان تک کا علاقہ سلطنت عثمانیہ کے کنٹرول میں آ گیا، اور بازنطینی کمانڈر اس بات پر مجبور ہو گئے اور ہر مہینہ سلطنت عثمانیہ کو خراج دینے لگے۔ سلطان مراد اول نے ہی یورپ میں داخلے کے بعد سب سے پہلے ریاست کو ایک نام دینے کا فیصلہ کیا، اور جب سے ہی اس سلطنت کا نام سلطنت عثمانیہ رکھا گیا۔ سلطان مراد اول کے دور میں ہی بلغاریہ کے دارالحکومت صوفیہ کو سلطنت عثمانیہ میں شامل کیا گیا۔ دوستوں، سلطان مراد اول نے ہی پہلی سب سے بڑی جنگ، جسے جنگ فسوسو بھی کہا جاتا ہے، میں مسیحی افواج کو شکست دی۔ سلطان مراد اول ابھی اپنی جیت کا جشن منا ہی رہے تھے کہ ایک زخمی فوجی نے آ کر سلطان مراد اول کی گردن اور پیٹ میں چاقو سے ایسا وار کیا کہ سلطان اس وقت ہی شہید ہو گئے، اور سلطنت عثمانیہ میں شہید ہونے والے یہ پہلے سلطان تھے۔ اس کے بعد سلطان مصطفیٰ اول کی بات کرتے ہیں۔ دوستوں، یہ سلطان سلطنت عثمانیہ کے 14ویں سلطان تھے۔ سلطان مصطفیٰ اول کو سلطان احمد نے اپنا جانشین بنایا تھا۔ سلطان مصطفیٰ اول 1617 سے 1618 تک اور پھر 1622 سے 1623 تک سلطنت عثمانیہ کے سلطان رہے۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی سلطان نے اپنے بھائی کو تخت پر بٹھایا ہو، کیونکہ سلطنت عثمانیہ کا یہ دستور تھا کہ تخت پر سلطان کے بعد ان کا بیٹا ہی آتا تھا، مگر جب سلطان احمد کا انتقال ہوا، اس وقت ان کا بیٹا بہت چھوٹا تھا، جبھی ان کے بھائی کو تخت پر لایا گیا۔ دوستوں، سلطان مصطفیٰ اول کی چونکہ ساری عمر محلات کے حرم میں گزری تھی، اس لیے سلطان مصطفیٰ کو حکومت چلانے کا نہ علم تھا اور نہ تجربہ۔ ان کے دور میں حالات اس قدر خراب ہو گئے کہ 1618 میں امور سلطنت نے صرف 3 ماہ بعد ہی سلطان احمد کے 14 سال کے بیٹے عثمان ثانی کو تخت پر بٹھا دیا، جبکہ سلطان عثمان ثانی کی وفات کے بعد 1622 میں سلطان مصطفیٰ اول ایک بار پھر سلطان بن گئے، مگر صرف 1 سال بعد ہی سلطان مراد راہبے نے ان کا تختہ پلٹ دیا۔ دوستوں، سلطان مصطفیٰ اول کی موت کے بارے میں مورخین میں اختلاف ہے۔ بعض کے مطابق سلطان مصطفیٰ کو ان کے بھتیجے سلطان مراد راہبے کے حکم پر 1640 میں پھانسی دے دی گئی تھی، جبکہ بعض مورخین کے مطابق سلطان مصطفیٰ اول کی موت مرگی کا دورہ پڑنے کی وجہ سے ہوئی، جس کی وجہ ان کی زندگی کے 48 سالوں میں سے 34 سال جیل میں رہ کر وہ ذہنی مریض بن گئے تھے۔ دوستوں، اس کے بعد آتے ہیں سلطان عثمان ثانی، جو کہ صرف 14 سال کی عمر میں اپنے چچا کے خلاف بغاوت کر کے تخت پر بیٹھے تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اتنی چھوٹی عمر کے ایک لڑکے نے خود کو ایک مضبوط حاکم کی حیثیت سے ثابت کر دیا تھا۔ دوستوں، عثمان ثانی کی
غیر ملکی تاریخ دانوں نے بہت تعریفیں کی ہیں۔ تاریخ دان سب سے مہذب عثمانی سلطان کے طور پر سلطان عثمان ثانی کو دیکھتے ہیں۔ سلطان عثمان ثانی وہ پہلے سلطان تھے جو محل میں ہونے والی سازشوں کا شکار ہوئے تھے۔ ان کے اپنے ہی خاندان کی خواتین کی طرف سے عثمان ثانی کے لیے سازشیں کی جا رہی تھیں، تو دوسری طرف سلطنت عثمانیہ کی طاقتور فوج ینیچیری نے بھی بغاوت کر دی تھی۔ اس بغاوت کے جواب میں سلطان عثمان ثانی نے ینیچیری فوج کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہی فیصلہ اس سلطان کی موت کی وجہ بھی بنا۔ دوستوں، جب سلطان نے ینیچیری فوج کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا تو ینیچیری نے سلطان کے خلاف کھل کر بغاوت کر دی۔ سلطان کو گرفتار کر لیا گیا اور پھر قید کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ بعض مورخین کے مطابق ینیچیری نے سلطان کو گرفتار کر کے گدھے پر بٹھا کر بازار میں گھمایا اور پھر قلعے کے تہہ خانے میں بند کر دیا، اور 1622 میں سلطان عثمان ثانی کو محض 18 سال کی عمر میں قید میں ہی گلا گھونٹ کر مار دیا گیا۔ سلطنت عثمانیہ میں یہ پہلا موقع تھا جب سلطان کی حفاظت پر مامور فوج نے ہی کسی عثمانی سلطان کو قتل کیا۔ اس کے بعد آتے ہیں سلطان ابراہیم اول۔ دوستوں، سلطان ابراہیم اول اپنے بھائی سلطان مراد راہبے کے انتقال کے بعد صرف 25 سال کی عمر میں 1640 میں تخت پر بیٹھے۔ یہ 18ویں عثمانی سلطان تھے جو 1640 سے لے کر 1648 تک تخت پر بیٹھے۔ سلطان مراد راہبے جب سلطان بنے تھے تو اپنے سارے بھائیوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا تھا، جس کے نتیجے میں ان کے 3 بھائی شہزادہ بایزید، شہزادہ سلیمان اور شہزادہ قاسم کو قتل کروا دیا گیا تھا، جبکہ سلطان ابراہیم کو بھی قتل کرنا چاہا مگر وہ خوش قسمتی سے بچ گیا۔ مگر سلطان مراد راہبے کے حکم پر ابراہیم کو ایک ایسے کمرے میں قید کیا جہاں ایک کھڑکی بھی نہیں تھی، جس سے ابراہیم کے ذہن پر ایسا اثر ہوا کہ وہ ایک ذہنی مریض بن گیا۔ سلطان ابراہیم کے ذہن پر ایسا صدمہ پہنچا تھا کہ وہ ہر وقت اس خوف میں ہی رہتا کہ کوئی اسے قتل کرنے والا ہے۔ سلطان ابراہیم تخت پر بیٹھنے کے بعد بھی ہر وقت اسی خوف میں مبتلا رہتا۔ سلطان ابراہیم کا دماغ اس حد تک خراب ہو گیا تھا کہ ایک بار اپنے نومولود بچے کو مروا دیا، جبکہ ایک بار ایک عورت کی بے وفائی کی وجہ سے اپنے حرم میں موجود 200 عورتوں کو پانی کے جہاز میں بٹھا کر باسفورس کے پانی میں ڈبو کر مروا دیا۔ سلطان ابراہیم کو 8 سال حکومت کرنے کے بعد گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا گیا اور 10 روز بعد اسے گلا گھونٹ کر مار دیا گیا۔ سلطان ابراہیم کو تاریخ میں دیلی ابراہیم بھی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب پاگل یا جنونی کے ہیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں سلطان سلیم ثالث کی۔ دوستوں، سلطنت عثمانیہ روز بروز اپنی طاقت کھوتی جا رہی تھی، اور سلطنت کو واپس اس طاقت میں لانے کی کوشش کرنے والے سلطانوں میں سلطان سلیم ثالث کا نام بھی آتا ہے۔ دوستوں، سلطان سلیم ثالث 1779 سے 1807 تک حکمران رہے۔ سلطان سلیم ثالث نے سب سے پہلے لوگوں میں تعلیم کو عام کرنے اور انہیں جدید علوم دلوانے کی کوشش کی۔ یہ وہ دور تھا جب میسور ہند میں ٹیپو سلطان کا بول بالا تھا، اور اس وقت تک عیسائی ریاستوں نے نئی نئی چیزیں ایجاد کرنا شروع کر دی تھیں، جبکہ مسلمان ریاستیں ان سے اس جدید علوم کے مقابلے میں بہت پیچھے تھیں۔ سلطان سلیم یہی چاہتے تھے کہ وہ سب علوم مسلمانوں کو بھی سکھائیں تاکہ جنگی سامان میں بھی مسلمان وہ سب ایجاد کر سکیں جو عیسائی کر چکے ہیں۔ دوستوں، سلطان سلیم نے بحری اور بری فوج کو نئے سرے سے منظم کیا اور اس نئی تنظیم کو نظام جدید کا نام دیا۔ سلطان سلیم نے فرانسیسی انجینئر کی مدد سے توپ بنانے کے لیے نئے کارخانے لگائے گئے۔ جاگیرداری نظام کو بھی ختم کر کے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی گئیں۔ مگر دوستوں، ینیچیری فوج کو یہ سب پسند نہیں آ رہا تھا۔ ینیچیری لوگوں کو جدید کرنے کے سخت خلاف تھی۔ ینیچیری نہیں چاہتی تھی کہ اس کا زور لوگوں پر سے کم ہو۔ دوستوں، سلطنت عثمانیہ کے سب سے بڑے شیخ جن کا فتویٰ پوری سلطنت میں مانا جاتا تھا، دور جدید کے حق میں تھے، مگر شیخ الاسلام
اسد آفندی 1807 میں انتقال کر گئے، جبکہ اب جو شیخ بنے عطا اللہ آفندی وہ ینیچیری کے زیر اثر تھے، اور انہوں نے ینیچیری کے کہنے پر فوجی اصلاحات کو یورپ کا عمل کہہ کر بے دینی سے تعبیر کیا اور اسے یہود و نصارہ کا عمل کہا گیا، جبکہ جدید توپوں کے استعمال کو بھی انہوں نے کفار کا طریقہ بتا دیا، اور لوگوں میں سلطان سلیم کے خلاف شیخ عطا اللہ افندی نے فتویٰ بھی جاری کر دیا کہ جو بادشاہ کفار کے طریقے پہ عمل کرے وہ بادشاہی کے لائق نہیں۔ آخر کار 1807 میں سلطان کو معزول کر کے قتل کر دیا گیا۔ دوستوں، اس کے بعد بات کرتے ہیں سلطان مصطفیٰ راہب چہارم کی۔ سلطان مصطفیٰ راہب 1807 سے 1808 تک سلطنت عثمانیہ کے سلطان بنے۔ سلطان مصطفیٰ راہب چہارم کو ینیچیری نے سلطان سلیم ثالث کو معزول کر کے نیا سلطان بنایا تھا۔ سلطان مصطفیٰ راہب چہارم ینیچیری کے کٹ پتلی سلطان ثابت ہوئے۔ ان کے 1 سال کے دور میں ینیچیری نے سلطان سلیم کے چاہنے والے لوگوں کو چن چن کے مارا تھا۔ سلطان مصطفیٰ کے دور حکومت میں بغاوت اپنے عروج پر تھی، اور 1808 میں سلطان محمود ثانی کے حکم پر کٹ پتلی سلطان کو قتل کر دیا گیا۔ دوستوں، اس کے بعد بات کرتے ہیں سلطان عبدالعزیز اول کی۔ سلطان عبدالعزیز اول 1861 سے لے کر 1876 تک سلطان رہے۔ سلطان عبدالعزیز سلطان محمود کے بیٹے تھے، اور اپنے بھائی عبد المجید اول کے انتقال کے بعد تخت پر بیٹھے تھے۔ سلطان عبدالعزیز نے بھی آتے ہی جدید طرز پر جامع استنبول کو توسیع و تعمیر کیا اور فرانسیسی طرز کی تعلیم کو عام کرنا شروع کیا۔ سلطان عبدالعزیز کے دور حکومت میں فرانس اور برطانیہ سے پہلی بار اچھے تعلقات قائم ہوئے، اور ان ریاستوں کے ساتھ مل کر سلطان عبدالعزیز نے بلقان کی بغاوت کو کچل دیا۔ سلطان عبدالعزیز کے دور میں سلطنت عثمانیہ دیوالیہ ہو چکی تھی، جس کی وجہ کرپشن اور سلطان کا شاہانہ رہن سہن تھا۔ سلطان کے خلاف سلطنت کے دارالحکومت میں بغاوت ہو گئی، اور 1876 میں استعفیٰ دینا پڑا۔ استعفیٰ دینے کے کچھ روز بعد ہی سلطان عبدالعزیز کی لاش محل میں پائی گئی، جبکہ تاریخ میں آج تک ان کی موت کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ کچھ مورخین کے مطابق سلطان نے خودکشی کی، تو کچھ کے مطابق ان کا قتل کر دیا گیا۔ دوستوں، اب آج کی ویڈیو کو یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ہمیں 10 کے سبسکرائبر جلد سے جلد پورے کرنے ہیں، تو آپ لوگ اس میں ہمارا ساتھ دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ جب تک کہ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔